ڈاکٹر کیسر بنگالی سانسانی کار بول جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پروگرام چلیں گے اور آپ نے بتایا کہ سسٹمز ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، اسپیس ہے اتنا ہمارے پاس، پیسے ہو جائیں گے کہ آپ نے یوتھ کارڈ بھی دینے ہیں، آپ نے ایگریکلچر کارڈ بھی دینے ہیں، آپ نے مزدور کارڈ بھی دینے ہیں، آپ نے اور بہت ساری چیزیں جو پیپلز پر فسکل اسپیس ہے سندھ کے پاس اتنا، اگر سندھ کے ماڈل کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی میرا خیال ایک انالیسس ہونی چاہیے، جس طرح ہم وفاق کے منسٹریز کی بات کرتے ہیں کہ اتنی منسٹریز ریڈنڈنٹ ہے، اس کو ابالش ہونی چاہیے، سندھ میں بھی باقی کے صوبوں میں بھی یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، پرائمری ایجوکیشن الگ ہے، تو الگ الگ سیکرٹریز بھی ہیں۔ پہلے تو ایک ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، یونیورسٹیز کا ڈپارٹمنٹ اور الگ ہے کالج کے علاوہ، ہائر ایجوکیشن کے الگ سے۔ تو یہ اس طرح سے ایک ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ ہم کیا ریشنلائزیشن کریں تاکہ حکومت کی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں کمی آئے، اور وہ پھر آپ سوشل ویلفیئر میں، سوشل سیفٹی نیٹس میں، ڈیولپمنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ پیسے ہیں، مزید پیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ میں جب گورنمنٹ میں تھا 2010-11 میں نے چیف منسٹر سے کہا تھا، اس وقت 40 ارب روپے کا ایجوکیشن کا بجٹ تھا، 80 ارب روپے کا۔ میں نے کہا جی مجھے 40 ارب دے، میں تعلیم ٹھیک کر دوں گا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، سسٹم کریٹ کرنے کا مسئلہ، ریسورس ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے اپنی جگہ پر، کیسے آپ نے کرنی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آخر میں ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی اہم چیز پر جو کہ بہت ضروری ہے، کیوں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کا بھی بڑا زور ہے اور بڑی بات ہو رہی ہے اس پر کہ ایگریکلچر کو آپ بیس بنائیں، اس پر انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے بہت سارے معاشی مسائل جو ہے وہاں سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ایگریکلچر میں کہ جو جتنا بھی پاکستان کا اتنا جو اکنامک کرائسس ابھی چل رہا ہے اور ہم بڑی مشکل میں ہیں، تو یہ اس ایک انیشیٹو سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں دریائے سندھ جو ہے نا، اس نے خوراک دیا ہے پچھلے 1000 سال سے، مے بی مور، ابھی بھی دے سکتا ہے۔ پروڈکٹیویٹی ہم نے گرا دی ہے، چونکہ پچھلے 40 سال میں، اور 40 سال میں دانستہ استعمال کرتا ہوں، ہم نے اس کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا۔ اریگیشن سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، واٹر لاگنگ، سیلینٹی، بہت اس نے سوائل کو ڈیمیج کیا ہے۔ جو زمینداری کا نظام ہے، کہیں بہت بڑے زمیندار ہیں اور شیئر کراپنگ ہے، ہاری کام کرتے ہیں، کہیں بہت چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہیں، مطلب میرے اگر 10 ایکڑ زمین ہے تو 1.5 ایکڑ ایک جگہ ہے، 2.5 کہیں اور ہے، ایک کنسول۔ تو یہ اس قسم کی بڑے مسائل ہے جو ایگریکلچر کے، جو ریزالو نہیں ہوئے ہیں۔ اعلانات کرنے سے ایگریکلچر ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے جو ہم جب شروع میں پروفیشن جوائن کیا تھا 1980 میں، میں نے جوائن کیا تعلیم ختم کرنے کے بعد، اس وقت فارم مینجمنٹ سٹڈیز بہت ہوتی تھی، مستقل ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ پچھلے 40 سال میں کوئی فارم مینجمنٹ سٹڈی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سر، وہ ایگریکلچرل کہتے ہیں جی ہماری پر ایکڑ ییلڈ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی آپ لینڈ وہی ہے، پانی وہی ہے، لیکن آپ کی جو پروڈکشن ہے مختلف جنسوں کی زرعی وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال بڑھ جاتی ہے، ویٹ کی بڑھ جاتی ہے، کاٹن کی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اس کو پوری ایک رپورٹ میں کیا ہے، کسی ایک سال ویٹ کا بمپر کراپ ہوتا ہے تو اس سال کاٹن ڈاؤن ہو جاتا ہے، کاٹن کا بمپر کراپ ہوتا ہے تو شوگر کین ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گیم آف میوزیکل چیئرز ہے، اور جو یہ نمبر بتاتے ہیں کہ اتنی پرسنٹ بڑھ گیا، تو یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال بڑھا تھا، گرا تھا۔ اگر ایک گروتھ مستقل 5 سال سے زیادہ ہو رہا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرو کر رہا ہے۔ یہ ایئر ٹو ایئر نہیں کر سکتے ہیں، ایئر ٹو ایئر نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، 5 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں جو پھر یہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب چیزیں کافی ساری ٹھیک کر دیں گے، چلے میکنائزیشن آف ایگریکلچر تو میری ذاتی رائے اچھی بات ہے، ضرور ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ ہے، اسے انویسٹمنٹ آئے گی، پروڈکشن بڑھے گی، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی ریزالو ہوگا اس سے؟ کارپوریٹ فارمنگ تو موت ہے پاکستان کی زراعت کے لیے، اس لیے کہ جو ایک کمپنی ہوگی، ہر کمپنی پروفٹ میکسیمائز کرتی ہے۔ برازیل میں جب انہوں نے وہاں پر گیس بایو ڈیزل
پیدا کیا, گنے سے ڈیزل بنایا تاکہ وہ گاڑیاں وہاں ابھی بھی چلتی ہے گاڑیاں بایو ڈیزل پہ. تو بہت سارا رقبہ جو ہے وہ گندم اور باقی خوراک سے نکل کے گنے میں لگا دیا, فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہو گیا, سب اس طرف چلے کیونکہ گئے. وہ زیادہ پیسہ ہے ڈیزل میں, کیش کراپ ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوگا, اور ہم جب جوائنٹ وینچر کریں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو وہ زمین جس پہ ہم اپنے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں وہ چیز پیدا کریں گے جو ان کو چاہیے اور وہ اپنا لے جائیں گے. افریقہ میں انہوں نے کیا ہے کانٹریکٹ جو ہے وہ یہ کہ 100% آؤٹ پٹ ہارویسٹ جو ہے 100% ہارویسٹ جو ہے وہ ان کا پراپرٹی ہوگی, وہ لے جائیں گے, لوکلز نہیں لے سکتے. جو کسان اس پہ کام کر رہے ہوگے ان کا بھی حق نہیں ہوگا اس پہ. لیکن اس میں سر یہ بات آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, اور ان کا اوپینین بھی آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے یہ جو روایتی لینڈز اس پر نہیں ہو رہی, کسی کی لینڈ نہیں لی جا رہی, یہ جو بنجر لینڈ پہلے سے پڑی ہوئی ہے ہم وہ لے رہے ہیں اور اس پر انویسٹمنٹ کریں گے, یہ ان کا کہنا ہے. اس لیے جو پہلے سے فوڈ سیکورٹی کا سسٹم ہے اس کو ٹچ نہیں کرے گا, یہ ہم الگ سے ایڈیشنل فوڈ پیدا کریں گے. اتنے 75 سال میں بنجر لینڈ پہ کیوں نہیں کاشت کیا گیا؟ اس لیے کہ صرف زمین نہیں ہوتا, پانی بھی چاہیے. جب یہ کارپوریٹ فارم بنجر لینڈ پہ کارپوریٹ فارم لگائیں گے تو وہ علاقہ جس کو اس وقت پانی مل رہا ہے وہ پانی لے کے چلے جائیں گے, یہ بنجر ہو جائیں گے, کیونکہ پانی لا محدود نہیں ہے, پانی کی شارٹیج ہے. پانی تو یہی ہے, جو پانی تو یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تو آپ بنجر لینڈ کو زمین کو پانی دیں گے تو جو زرخیز زمین ہے اس سے پانی آپ چھین لیں گے. آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ہم زمین کا پانی لیں گے, اس کو پروسیس کریں گے, وہ استعمال کریں گے, یہاں سے پانی نہیں لیں گے, بقول جو آرگومنٹ آیا ہے. کہانیاں ایسے ہوتا نہیں ہے, چونکہ جہاں پر بنجر ہے زمین, جیسے سندھ کا رائٹ بینک ہے, وہاں تو پانی کھارا ہے. کھارا پانی سے آپ ایگریکلچر کرنا چاہیں گے, پہلے آپ اس کو ڈیسیلینیٹ کریں, آر او پلانٹ لگائے, کتنا مہنگا ہوگا. وہ فیزیبل نہیں, وہ فیزیبل ہی نہیں ہے. یہ پر ایکڑ فیزیبل لیکن ہمارا کام نمبرز دیکھنا ہے, یہ صرف کہانیاں ہیں, اور یہ کہانیاں ہم ہر 3-4 سال کے بعد ایک نئی کہانی آتی ہے. آج سے 4-5 سال پہلے سی پیک کا بڑا شور تھا, سی پیک آیا, گیم چینجر ہوگا. اب ایک نئی کہانی آ گئی ہے. آپ دیکھیے گا کہ 2-3 سال کے بعد اس پہ بات نہیں ہو رہی ہوگی, پھر نئی کہانی کوئی نئی کہانی آئے گی, نئی سیریز آ جائے گی. یہ آپ ریکارڈ چونکہ کر رہے ہیں, 3 سال کے بعد آپ یہی انٹرویو چلائیے گا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اللہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر جو ماڈل, لیکن وہ کہتے ہیں آپ کے جو ابھی کی سندھ میں آ جائے, پنجاب میں تو بڑی اچھی ہے ایگریکلچر, بہت بہتر ہے, آئیڈیل نہیں ہے تو, لیکن سندھ میں ہم لوگ پروگریسو فارمنگ ہے نہیں. ہم لوگ فلڈ اریگیشن میں جاتے ہیں جو کسی صورت میں بھی اس پانی کی صورتحال میں فیزیبل نہیں ہے. تو لوگ بہتری طرف کیوں نہیں جاتے, ڈرپ اریگیشن پہ جاتے, کیوں نہیں اسپرنکلر پہ جاتے؟ تو آپ کا 50% پانی تو وہاں سے بچ جائے گا, تو اس پر کیوں نہیں کام ہوتا؟ یہ بھی تو بات تو ٹھیک ہے. جو زمینداری نظام ہے نا, وہ زمیندار جو روایتی زمیندار ہے, وہ ان کو تو گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں, انہوں نے 5-5 ایکڑ 10-10 ایکڑ کا حصہ بنا کے کھیت بات دیے ہیں, وہ کاشت کرتے ہیں اور جو پیسہ آتے ہیں لے جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ زمینداری نظام ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے تو پھر آپ کو یہ تو نیا سیزن کھل جائے گا سر, پھر یہ ہم اس طرف چلے جائیں گے. پورے پاکستان میں جہاں پر زمینداری نظام نہیں ہے صرف وہیں ترقی ہوئی ہے, صرف زراعت کی ترقی نہیں ہوئی ہے. یہ پورا ہماری اپنی جو رپورٹس ہیں, سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کی رپورٹس ہیں, جہاں زمین کی تقسیم منصفانہ ہے وہاں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے, عورتوں کی خواندگی بھی زیادہ ہے, بچوں کی انرولمنٹ بھی زیادہ ہے, صحت کے انڈیکیٹرز بھی بہتر. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کر دی آپ نے کہ جہاں پر زمینداری سسٹم نہیں ہے وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے. صرف خیرپور اور لاڑکانہ کو کمپیئر کر لیں. خیرپور میں بڑے زمینداریاں نہیں ہیں, لاڑکانہ میں ہے. خیرپور کے انڈیکیٹر لاڑکانہ سے بہتر ہے. خیرپور کے ایجوکیشن نمبر تو اچھے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر خیرپور کے بہتر ہے, کیونکہ لاڑکانہ میں زیادہ بڑی زمینداری ہے, رائس اور یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پانی بھی خیر زیادہ جاتا ہے وہاں پر, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ اچھی ہے. یہ سندھ کا سوشل ڈیولپمنٹ جی, سوشل ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ بہتر ہوگا تو زمینداری سسٹم تو ہے سر, وہ تو ہر جگہ ہے. وہ تو پھر ہر جگہ نہیں ہے.
سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے، ناردرن پنجاب میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں زمینداری سسٹم آپ سے مراد جو ٹیننسی کا جو 53% والا معاملہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یا جی، کھیت مزدور کا سسٹم جو چلتا ہے اس پر؟ اچھا، پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے، پنجاب میں بھی بڑے بڑے زمینداریاں ہیں، لیکن وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں کمرشل فارمز میں. وہ کھیت مزدور پہ کام کرتے ہیں کہ جی آئے اپنا کام کریں اور چلے جائیں، ٹھیک ہو گیا تھا. انہوں نے شیئر کراپر کو نکال دیا. ایک پرٹیکولر بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کی زمین پہ میرا تھوڑا ریسرچ ہے، میں ان سے ملا بھی تھا وہاں جا کے ان کے ساتھ. ان کے سارے 3000 فیملیز رہتی تھی زمین پہ، انہوں نے سب کو نکال دیا، جی ٹھیک. اور اب 800 مزدور کام کرتے ہیں، جس میں 500 پورا سال کام کرتے ہیں، باقی 300 سیزنل ہے. اور ان کی پروڈکشن بھی ڈبل ہوگی، وہ سب بہتر ہوگی.